अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वीडियो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 400 साल बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के चोरी होने का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। वह बहुत नेक बादशाह था, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़कर सोता था। एक रात थकन की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गया तो ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। आपने फरमाया, ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दुरूद कम क्यों भेजे? ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने सुल्तान से कहा, ए सुल्तान, 2 ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर उनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हुजूर ने सुल्तान को उन दोनों आदमियों की शक्ल दिखाई। उसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वह बेचैन हो उठे कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। बिस्तर से उठे और वज़ू करके 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर लेट गए। आंख लग गई और फिर ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए? मेरी बात पर ध्यान दे, जल्दी से मदीना जाओ और मुझे इन दोनों ईसाइयों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबराकर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी। उनकी आँख फिर से लग गई और वह सो गए। ख्वाब में फिर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आपने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबराकर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फ़ौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला ज़रूर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई ख़तरा है, इसीलिए मुझे ख्वाब में बार बार हुज़ूर का दीदार हो रहा है और आप फरमा रहे हैं कि मदीना आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फ़ौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफ़र के बाद वे मदीना पहुँचे। सुल्तान के वज़ीर जमालुद्दीन ने कहा, ए सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ने हो जाएं और हमारे हाथ ना लगें। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और वे एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखें। इस तरह आप उन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें उन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतज़ाम किया जाए। और वे सुबह होते ही पूरे मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और वज़ीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन उन्हें वो 2 इंसान नज़र नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई सुराग नहीं मिला। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है? लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके, अब मदीना ने कोई इनाम पाने से नहीं बचा।
سلطان نے کہا نہیں، ابھی 2 لوگ بچے ہیں، وہ میرے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ تو لوگوں کی بھیڑ میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں سلطان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے محلے میں 2 اللہ کے بڑے نیک بندے، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہ کسی سے کوئی مطلب رکھتے ہیں، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ وہ دونوں بڑے نیک آدمی ہیں، ہم لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں اور خوب صدقہ خیرات دیتے ہیں، وہ انعام لینے نہیں آئے۔ سلطان نے کہا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، سلطان آپ ان سے مل کر کیا کریں گے؟ وہ دونوں تو بیچارے دنیا سے الگ تلگ اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، دنیا داری سے انہیں کوئی مطلب ہی نہیں۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان دونوں پر شک ہے کہ وہ دونوں تم سبھی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور نیک بننے کا صرف ناٹک کر رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، سلطان ہمارے نیک لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دیں کہ خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ سلطان تم پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکل دیکھی تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان کو دکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم مبارک کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہمیں ایسا گندا کام کیوں کرنا؟ سلطان نے کہا، تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے سلطان، ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا، ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا دے کہ کہیں کوئی سرنگ کا نشان ملتا ہو۔ فوجیوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں سرنگ نہ ملی۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دو ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مسلم بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے، اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر لی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ سلطان رو رو کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ سلطان، تم نے ان دونوں کے کمرے میں ہر چیز ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی، ذرا یہ مسلح بھی ہٹا کر دیکھو جس پر بیٹھے تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مسلح ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک پٹرا بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ پٹرا ہٹاؤ۔ جیسے ہی اس پٹرا کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو یہ کہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی
نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تک پہنچ چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ بات بتائی تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا، کیا تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ سلطان، ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کا جسم مبارک نکال کر انہیں دے سکیں، اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنا بھیش بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینہ میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے اور اس کی مٹی باہر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال آتے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ ہمارا کام مکمل ہو جاتا اور ہم رات میں ہی تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر چلے جاتے۔ پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے سلطان تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان خراب ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینے میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا تانبا، لوہا اور شیشہ و تارکول ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینہ کی گلیوں میں رو رو کر اللہ سے کہا کرتے تھے، اے اللہ، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں آپ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔